اللہ کہا کہ جو چیز آپ ریگولر کرو گے ماسٹر کرو گے اس میں دل لگی آ جائے گی. دس از اٹ. اگر یوتھ اس کو سمجھ لے اور سمجھتی ہے, ٹو بی آنیسٹ دنیا کے ہر کام میں وہ سمجھتے ہیں یہ چیز. نماز کی جب بات آتی ہے تو بس وہ ایک شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور افس اور بٹس بہت آ جاتے ہیں. لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو بالکل پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے آپ جم جاتے جاؤ گے, جم کو ماسٹر کرو گے, صحیح اینگل سے ایکسرسائز کرو گے, آپ کے مسلس کو فائدہ ہوگا. آپ کے مسلس تب تک نہیں بنیں گے جب تک مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے. میں نے میں جم اکثر جب جاتا ہوں تو ایک بھائی کو میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ ہی از اے لولی بردر. اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت بھی دے ایکسرسائز کرنے میں بھی اور انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی. بٹ اینی وے آئی سو کہ ہی واز ڈوئنگ بائسیپس ایکسرسائز ود سچ خشوع و خضوع کہ میں ایک دم سے نا مطلب اس کو دیکھ کر وہ کیا کہنا چاہیے ایک ڈیپ تھاٹ میں چلا گیا کہ سبحان اللہ. اور میں نے ماشاءاللہ بھی کہا کہ کتنے فوکس سے یہ بائسیپ ایکسرسائز کر رہا ہے. لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھیں جم کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے نا وہ پینفل ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پین. مجھے یاد ہے کہ میں جب جم گیا تھا نا فرسٹ ڈے, اس ٹرینر نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے مطلب یعنی یہ آپ کا کوئی گول ہے, آپ نے پتلا ہونا ہے, موٹا ہونا ہے, جو مرضی ہونا ہے, یہ اس کے بعد جو آپ چھوڑ دیں گے, اس کو سمجھیں کہ یہ اب آپ کا لائف اسٹائل. کیا بات ہے, یہ آپ کا لائف اسٹائل, دس از اٹ, یہ مائنڈ سیٹ, دس از یور لائف اسٹائل, اس کے بغیر آپ مر جائیں گے. ہاں, تو اس نے وہ جو مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی نا شروع میں کہ اس کو اپنا لائف اسٹائل بنائے کہ جی یہ جم آنا جو ہے ایک بندے کو ویسے ہی چاہیے, اس کی ہیلتھ کا جو ہے حصہ ہے. اور بے شک اس میں پین ہوتی ہے تو پھر ہم نا وہ اس طرح کی موٹیویٹڈ قسم کی جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے تھے جیسے نو پین نو گین, ٹھیک ہے نا, اور یہ والی چیزیں. اب وہ یہ ہے کہ وہ آپ اگر غور کریں نا, یہ جو جم بوائز ہوتے ہیں جتنے بھی, دے آر لاکڈ ان ٹو دس. وہ اور ان کے ہاں وہ پین ہوتی ہے, دے آر ان لو ود اٹ. ہاں, یعنی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, اگر وہ جم نہ جائیں ان کو ڈپریشن ہوتی ہے. جو بھی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں جم کی بہت کلیئر ایک مثال ہے. اب یہ جو اس طرح کی جو فزیکل پین ہے, نماز کی تو زیرو فزیکل پین ہے اس قسم کی. اور ان کے ہاں باقاعدہ وہ اپنے مسلس کو اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ فل بف بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ جم نہیں چھوڑتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لطف آ گیا. ہاں, اور اس کے علاوہ اپنی ڈپریشن کے جو کئی لوگ جو ہے اپنی ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پر جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں کرنے, مطلب یعنی وہ ساری چیزیں جو بندے کو ایک قسم کا نماز سے گین کرنی چاہیے نا, وہ ٹیکنیکلی آلریڈی وہ جم کے ذریعے جو ہے نا وہ گین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ دس از اے ویئرڈ فینومینا. اور یہ جو بھی اسپیشلی جو جم گوئنگ ہے نا, اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. وہ تو ایسا ریلیٹ کر سکتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بھائی تھا وہ بھی آگے شروع میں آ کے وہ جم شوز چھوڑو, وہ تو اپنے پورے کپڑے چینج کرتا ہے. یس, ٹھیک ہے, جم تیار ہو کر آتا ہے. ہاں, خوشی و خضوع کے ساتھ آتا ہے, جو جم کا خوشی و خضوع. ایگزیکٹلی, تو وہ باقاعدہ جم قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, قائم کرتا ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے, وہ جم قائم کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بھائی کو جب میں نے یہ بائسیپ کا جو کرتے ہوئے دیکھا, اللہ اکبر, اتنا خوش و خضوع, آئی واز ڈیپلی امپریسڈ. بٹ دین آئی تھاٹ کہ یار یہی جان اگر ہم نماز میں لگائیں, اللہ اکبر, کیا مل سکتا ہے نماز میں. نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے بس, وہ جیسے رسول نے بھی بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ٹھونگے مارنا, جیسے وہ ہین کا ذکر ہے, چکن ہین ٹھونگے مارتی ہے زمین پہ, وہ چارہ کھاتے ہوئے, جو بھی کھاتے ہوئے باجرا, تو اسی طرح نماز میں سجدے کے وقت اس طرح کرنا. تو دیکھیں اس میں جان کیوں نہیں, اس میں خوشی و خضوع کیوں نہیں لا رہے, جبکہ پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ بہت امیزنگ ہے. اس کا بلکہ اس سے زیادہ تھیراپیوٹک, زیادہ کیا مطلب مقابلہ ہی کوئی نہیں. جم ورسز صلاح جو آپ نماز سے لے سکتے ہیں. اینی وے جم از ہائیلی انکریجڈ, اچھی بات ہے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو دیکھیں یہ جو آپ کا ایک جملہ ہے نا کہ جو چیز آپ کانسٹنٹلی کرتے ہیں اس میں دل لگی لگ جاتی ہے. شروع میں مشکل ہوگی, ہیبٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ایک اسکالر نے ایک جملے میں بہت خوبصورت بات کر دی, بلکہ اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہی سیڈ کہ تم 30 سے 40 دن نماز کو پکڑ لو اور اس کے بعد نماز تمہیں پکڑ لے گی. یعنی تم 30 سے 40 دن نماز نہ چھوڑو اور پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. تو یہ مائنڈ سائنسز ہے, یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک بات کی انہوں نے, سائیکولوجیکل کانسیپٹس کے تھرو بات کی. تو دیکھیں کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. بھائی دل آف کورس اس لیے نہیں کرتا, تم نے نماز ایکسپیرینس ہی نہیں کی.
नमाज एक्सपीरियंस तो करो, फजर पे उठे ही नहीं कभी तो दिल ना करना, ये तो एक अजीब बात है ना कि जिस बंदे ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो ये कहे कि जी मेरा दिल ही नहीं करता। जैसे एक बंदे ने एक स्पोर्ट्स ही नहीं खेली और वो स्पोर्ट्स के बारे में कहे मेरा दिल ही नहीं करता उस स्पोर्ट्स करने का। करोगे तो दिल लगेगा ना, जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टेंटली करोगे तो दिल लगेगी। तो ये तो चलें इसका आंसर हो गया, बहुत अच्छा आपने ये बताया। नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट आता है, वो ये आता है कि मेरे कपड़े नहीं साफ। और ये यंगस्टर्स का सबसे बड़ा आर्गूमेंट होता है कि नहीं अभी मेरे कपड़े नहीं साफ। कितनी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। कपड़े नहीं साफ से आपकी क्या मुराद है, यानी कौन सी ऐसी गिलाजत लगी है कपड़ों में, अल्लाह माफ़ करे। कई लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि, और मेरे ख्याल से सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं हुई कई किसी बच्चों की ना, कि फॉर एग्जाम्पल अपनी सफाई किस तरह की जाती है, इस्लामिक सफाई किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर कपड़े नहीं साफ़ होते तो कपड़े का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्शन, जो सिर्फ जो गंदे वाला पोर्शन है, आपने बस उसको रिंस करना होता है और उसके ऊपर से गंदगी रिमूव करनी होती है, एंड दैट्स इट, इट इज़ प्रेब। और गंदगी को हम यहाँ डिफाइन भी करते हैं, मिसाल के तौर पे पेशाब की छींटें, सबसे ज़्यादा गंदगी तो यही हो सकती है ना। या चलो इससे भी नेक्स्ट लेवल, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे कोई गंदा रहना चाहता है कि एहतलाम हुआ है और वही वाली चीज़ आपने पहनी हुई है और उसको लेके वो स्पोर्ट्स कर रहा है, या तो कोई बहुत ही हाई लेवल का गंदा रहना चाहता है तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन देखो इस तरह की भी गंदगी है तो उसको पानी से खुरच के इस तरह से साफ़ किया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है। सहाबा क्या लिबास थे उनके, ये असहाबुस सुफ़ा जो थे क्या लिबास थे उनके, एक चादर धोती की तरह और ऊपर एक चादर, दैट्स इट। और मिट्टी में लेटते थे, मिट्टी में बैठते थे, इवन कीचड़ लग जाती थी अक्सर। तो क्या मतलब है, वो ये कहते थे हमारे कपड़े नहीं ठीक। भैया आप साफ करो, आप नमाज पढ़ो, जिसने पढ़नी है वो पढ़ लेगा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब आर्गूमेंट है। वो ये जो आपने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, देखें कि ये कंपाउंड इफेक्ट जब होता है ना, वन आर्गूमेंट लीड्स टू दी अदर, देन अनदर। शुरू यहाँ से होता है कि यार आई एम टू डर्टी, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, मेरी तो लाइफ ही बहुत गंदी है। फिर ये आ सकता है कि नहीं यार बूढ़े होके पढ़ेंगे, अभी क्या फ़ायदा, जवानी में कौन नमाज पढ़ता है, देखी जाएगी। फिर ये भी आ सकता है कि यार मेरा अल्लाह से एक स्पेशल ताल्लुक है, तुम मेरे और अल्लाह के दरमियान में ना हो। फिर ये भी आ सकता है ना कि यार कोई भी नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। कपड़े नहीं ठीक या दिल नहीं करता। इसी तरह एक और आर्गूमेंट आता है कि जैसे मैंने किसी को कहा यार नमाज पढ़ो, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा यार नमाज पढ़ा करो। जैसे यूनिवर्सिटी में कई लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत कहता हूँ या कहती हूँ हॉस्टल में कि नमाज पढ़ो, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। तो वो आगे से ये कहते हैं या कहती हैं कि देखो अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़नी, पहले तो शायद मैं पढ़ लेती, अब मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। ये भी नेक्स्ट लेवल। देखें शैतान जो है वो कहाँ से पकड़ता है, मैं अपनी नीयत नहीं खराब करना चाहता। मैंने नीयत नहीं खराब करनी। हज़रत अली जो है ना, उन्होंने उसको मारना छोड़ दिया उस बंदे को, अब तुम आ गए हो मेरे दरमियान में, मेरा ग्रज आ गया। तो वो कहते हैं नहीं जी देखिए जब तक दिल से नहीं उठेगी ना, जब तक मैं अल्लाह के लिए नहीं करूंगा तब तक मैंने नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो, वो शैतान आपको घेरता रहेगा, ठीक है ना, और आप जो है कभी भी अल्लाह के आगे खड़े नहीं होगे, यहाँ तक कि आपकी कब्र तक आप पहुँच जाओ। रहमतुल्लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान, दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हमारे नबी, इंसानियत से शदीद 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 मोहब्बत करने वाले। वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है जब नमाज खड़ी हो, मेरा ये दिल करता है कि मैं अपनी जगह के इमाम को मुकर्रर करूं, लकड़ियां जमा करूं, उन्हें आग लगाऊं और उन लोगों के घरों को जाकर जला दूं जो नमाज में मौजूद नहीं है, उन मर्दों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज में मौजूद नहीं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाउज़ बिल्लाह आप ये कहेंगे कि नहीं नबी सल्लम जब किसी सहाबी को जाकर कहते होंगे कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सहाबी नहीं किसी आम बेडविन को जाकर, सहाबा तो माशाल्लाह वर वेरी रेगुलर, किसी आम बेडविन को जाकर कहें कि आप नमाज में मौजूद नहीं, नमाज में आया करो, तो आगे से ये कहेगा कि अब मुझे नबी सल्लम ने कह दिया अब तो मुझे नहीं आना, पहले तो मैं अपनी नीयत से आ रहा था अब तो नहीं आऊँगा। और भाई अच्छी बात है आपको किसी ने कह दिया तो इसी बहाने पढ़ लो। तो ये भी देखे कितना बड़ा, अल्लाह माफ़ करे बस देखे। और जो भी बताने वाला है ना आपको, वो अल्लाह के नबी का ही पैगाम आपको पहुँचा रहा है, और आपका जो करना है वो एक किस्म का अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है। एग्जैक्टली। देखिए इस तरह तो फिर हर चीज़ में आर्गूमेंट आ सकता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चोरी करने लगे, आपका दोस्त आपको कहे चोरी ना करो, आप कहें अब तो मैं करूँगा क्योंकि अब इसने कह दिया, पहले मैंने छोड़ना था अल्लाह के लिए,
اب چونکہ اس نے کہہ دیا اب میں نے نہیں چھوڑنا, پھر تو ہر برائی میں آپ وہ آرگومنٹ لا سکتے ہیں نا. اچھا ایک اور آرگومنٹ جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے, یہ بھی بڑا عجیب آرگومنٹ ہے, اور یہ چونکہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس میں ہم ڈسکشن کریں. وہ یہ ہے, کچھ لوگ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار نماز اگر میں نے پڑھنا شروع کر دی نا تو میرے مزے چھوٹ جائیں گے یا میرے پہ سختیاں آنے لگ جائیں گی. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہو گئے, ہمیں نالج زیادہ آ گیا, ہم اللہ کے قریب ہونے لگ گئے, ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے, تو ہم پہ سختیاں شروع ہو جائیں گی, ہم پہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آرگومنٹ کہاں سے سٹیم کیا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ پھر میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. یہ ہے نا وہ اگنورینس از بلس ایک قسم کا, وہ اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں نہیں پتہ نا تو ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور یہ سوچ کے جو ہے نا وہ جو ہے اس میں نا وہ آتے ہیں اس میں آ کے, اور جان بوجھ کے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھا دے کوئی بندہ جو بھی جان بوجھ کے اپنے آپ کو اگنورنٹ رکھے گا نا, وہ اس کی تو پکڑ لازمی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک بندے کو ویسے نہیں پتا, اس کے سرکمسٹانسز ایسے تھے, یہ چیز وہ نہیں جانتا تھا, اس کے لیے یہ باتیں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ صرف اس کے لیے ہو رہی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جو کہ نہیں اپروچ کر سکتا ایسی انفارمیشن کو. صحیح بات. لیکن آپ کر سکتے ہیں, آپ اگر چاہیں آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کی تو پکڑ ڈبل ہو جائے گی پھر. جو آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں, یہ چیزیں, اور آپ نے جان بوجھ کے یوٹیلائز نہیں کی اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مطلب یعنی یہ نہیں وہ عذاب آپ اپنے اوپر ایک قسم کا ڈبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو نیگیٹو موٹیویشن اس کے لیے دی جا سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی بندہ نماز ہے یہ چیزیں روزہ کرنا شروع کرے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی اچھا کرتے ہیں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس میں جتنا بھی ایڈ ہوں گے یا ایڈ کریں گے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کا نقصان کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور چھٹ جانے پہ چلو فرض کریں آپ نے چھٹ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ توبہ کرنا, توبہ کر کے واپس آنا. اور اگر آپ توبہ کر کے واپس آتے ہیں اللہ کے پاس, بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار گناہ کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی عبادت کا ذریعہ یہ ہے. تو اور باقاعدہ وہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندے گناہ نہیں کریں گے اور کبھی توبہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں, اور ایسے لوگ کو لے آئے جو کہ آئیں گناہ کریں. اور دیکھیں حضرت آدم کی جو پوری سٹوری ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولے گا اور وہ گناہ کرے گا اور پھر وہ توبہ کرے گا. اگر وہ یہ آخری توبہ والا کام نہیں کرتا نا تو وہ پھر شیطان. ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ جو توبہ کرنا آپ کا پارٹ آف یور بینگ ہیومن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کبھی یہ بالکل غلط آرگیومنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کہ جی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے یا ہمیں پکڑ نہیں ہوگی, یہ بالکل غلط اور باطل قسم کا آرگیومنٹ ہے. دیکھیں میں ایسے بہن بھائی ہمارے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, ایک تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, ہم جج نہیں کرتے, بہت اچھے ہیں وہ بہن بھائی. ٹھیک ہے, باقی چیزوں پہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کر سکیں جیسے پردہ ہے. کئی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کارپوریٹ میں, جاب ہولڈرز ہو سکتی ہیں جو شاید پردہ نہیں کرتی لیکن نماز قائم کرتی ہیں. الحمدللہ, گڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز کے تھرو ہی مجھے امید ہے کہ انہیں پردے کی توفیق بھی دے, انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے. لیکن میجورٹی دے وانٹ ٹو انشاءاللہ پرے. میں نے یہ دیکھا ہے, تو ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی تلقین امام ابن القیم کا ایک کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو, اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو, کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو. اللہ اکبر. یعنی نو بوائے فرینڈ, نو ہسبینڈ, نو وائف, نو گرل فرینڈ, نو پیرنٹس, نو ون ان دا گریو, نو ون ان دا گریو, جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے تو ابھی سے عادت بناؤ. آپ کا میوزک جو ہے, آپ کی جو جتنی بھی ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آنے والی. اللہ, یو کی ناٹ مطلب رن اوے. یور فیوریٹ سیلیبریٹی ول ناٹ بی ان دا گریو, یور فیوریٹ فرینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا گریو, اٹس یو اینڈ اللہ. جتنا ٹائم دنیا میں گزارو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, اور سب سے بہترین ٹائم اللہ کے ساتھ گزارنا نماز ہے, سجدہ ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. ایک واقعہ ہے نماز بڑا خوبصورت. الاحناف ابن قیس ایک تابعی ہیں, مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو تابعی, میں آڈینس کو بتاتا چلوں, وہ ہوتے ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے, ان کو تابعی کہتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے, عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا, پھر بیٹھ گئے مسجد اقصیٰ میں, کافی دیر بیٹھے اپنی عبادت کرتے رہے. دیکھا ایک شخص رات تک بیٹھا ہوا ہے, لیٹ نائٹ تک, اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ نماز پڑھ رہا ہے, اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے, اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے کہ ان کو لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی.
انہوں نے جا کر ہلایا, کیوریوسٹی ہوئی کہ ان کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی, بابا جی ظاہر بڑی عمر کے ہیں. ہلایا تو وہ زندہ تھے. نماز میں جب سلام انہوں نے پھیر لیا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ آپ خیریت تو ہے, مطلب مجھے لگا ایک بار کہ یو آر گون, یو آر ڈیڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ میرے محبوب نے فرمایا, اور یہ کہتے ہی وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں. بہرحال میں نے چپ کرایا کہ دیر پلیز آپ کام ڈاؤن, آپ بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. پھر بتانا شروع کیا, پھر رونے لگ گئے. میرے محبوب نے کہا, دوبارہ رونے لگ گئے. میں نے پھر چپ کرایا. تیسری بار بہرحال ہمت پڑی. کہتے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی واز مسنگ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کرو, لمبے سجدے کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے گا, تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث ہے. العناف ابن قیس اتنا متاثر ہوئے, کہتے ہو آر یو؟ ہی سیڈ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری آپ کو پتہ ہے کہ فیمس ہے فار زہد و تقوی. تو دیکھیں دس واز دا نماز آف صحابہ. تھی کیا محبت اللہ کے لیے, یعنی کم آن, یہ سارے آرگومنٹس, ہاؤ کین یو گیو دیز آرگومنٹس. حیران ہوں میں یار, اللہ سے لینینٹ ہے کوئی آپ کے ساتھ, اللہ سے جنرس ہے کوئی آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی لفٹ کراتا ہے آپ کو. یعنی لوگ دھتکارتے ہیں, پیپل دے پلے ود یو, پیپل ڈسیو یو, پیپل دے ڈمپ یو, دے لیو یو, دے ہرٹ یو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے, اللہ ہی آپ کو سہارا دیتا ہے, اللہ آپ کو امپاسبل سچویشن سے نکالتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاؤ کین یو ناٹ رسپونڈ ٹو اللہ؟ میں آئی کانٹ کمپریہینڈ دس. اس پہ آپ مجھے بتائیں کیا, واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں لوگ جو ہے مطلب یعنی ڈسپائٹ ایوری تھنگ, بس یہ 3-4 چیزیں ہیں. آئی ووڈ ناٹ, مطلب یعنی نا کہ ہر دفعہ کہ بچے جو ہیں جس انوائرمنٹ کے ساتھ بلڈ اپ ہوئے ہیں, آئی ووڈ ناٹ میک دا ایکسکیوز کہ مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے یا ان چیزوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایک لینینسی شو کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی ایک ایسے علی بھائی ایسی اسٹیج میں تھے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے تھے, غور بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ کئی چیزیں نا ان کا لنک ہماری اپ برنگنگ سے بھی ہے. جو میڈیا ہم دیکھتے رہے ہیں, جو زیادہ ہمارا فوکس کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت میں رہا ہے, یا وہ چیزیں ہمارے بچپن کی, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک جو ہے وہ بہت کمزور تھا. صحیح, ٹھیک, وہ تھا کافی ریئل تھا, جب ہم دعا کرتے تھے کافی ریئل تھا, لیکن کم تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہمارے یوتھ کو اس لیے افیکٹ کر رہی ہیں تھرو آؤٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا ایک اپنی اگر ہم سٹوری بتائیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ڈڈ یو, علی بھائی آپ نے کس طرح نماز کی طرف موٹیویشن لی, تو مے بی شاید آپ کی جو جرنی, آپ کے جو اسٹیپس ہیں, مے بی وہ لے کے جو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں. میں اپنی بھی بتا دیتا ہوں. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ یس ہمیں تھوڑا ایمپتھائز بھی کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ, ہماری یوتھ کے ساتھ, انشاءاللہ ایموشنل بھی کرنا ہے. جیسے میں نے بھی بات کی کہ یار ہاؤ کین یو, مطلب سوچو تو صحیح, پونڈر. اینی وے دیکھیں میری والدہ ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہے اس میں. میری والدہ بہت انکریج کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے, اور میں انہیں ہمیشہ یہی بات کرتا تھا کہ دیکھیں میں جب دل کرے گا پڑھوں گا. میرا کامن آرگومنٹ یہ ہوتا تھا. باقی یہ کہ مسجد چونکہ بہت قریب تھی ہمارے, تو ہم مسجد میں اکثر کھیلا بھی کرتے تھے. یہ ایک ایج تھا ہمیں الحمدللہ, تو کچھ 1-2 تو پڑھ ہی لیتے تھے نماز الحمدللہ. رمضان آتا تھا تو زیادہ پڑھ لیتے تھے, وہی جو رمضان مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نماز بالکل ہی ترک کی ہوئی تھی. میرے والد بھی بچپن میں مجھے مسجد لے جاتے تھے, والدہ بہت زیادہ پش کرتی تھی. نارمل مڈل کلاس ہاؤس ہولڈ میں یہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو میرا ایسا ہی معاملہ تھا. باقی یہ کہ دیکھیں جو شوق سے اور جو سمجھ کے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, اور جیسے آپ نے کہا نا مغرب کی نماز میں نہیں چھوڑتا تھا, کوشش کرتا تھا, کیونکہ مجھے بھی وہی انگزائٹی آتی تھی شام آ گئی ہے تو یار مغرب نہ چھوڑو, اور وہ میں بہت پیار سے بہت دل سے پڑھتا تھا اور سکون بھی بہت ملتا تھا الحمدللہ. بٹ اٹ واز ان یونیورسٹی ٹائم, سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میری بہت زیادہ توجہ اس طرف آئی, رمضان آیا, میں نے نمازوں کو پکا کرنا شروع کیا, اور اسی دوران میں قرآن بھی پڑھ رہا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو بس وہ نمازیں پکی ہو گئی الحمدللہ تھرو آؤٹ رمضان. اور اس کے بعد کمپنی ایسی مل گئی جو نمازی تھے. کمپنی میٹرز الاٹ, مطلب میری تو یہ سٹوری ہے کہ دوست جب چینج ہوئے اور نمازی دوست, دیکھیں وہ دوست نمازی دوست آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے,
اس نے نماز پڑھنی پڑھنی, جو مرضی ہو جائے اس نے نماز پڑھنی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا لیا, چلو جی نماز پڑھو. اس کے بعد جی پڑھنے بیٹھے ہیں, اچھا جی چلو اذان ہونے لگی, وضو کر لو, نماز کے لیے جانا ہے. کوئی گیم کھیل رہے ہیں, اچھا جی چلو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, نماز پڑھنی ہے. چلو مسجد میں نہیں گئے, وہیں جماعت کرا لی ہاسٹل کے روم میں. تو یہ جو کمپنی ہے نا, اٹ ہیلپ می الاٹ الحمدللہ. تو اس سے استقامت آتی گئی میری. تو یہ اسٹوری, اور پھر میں نے خود بھی جب پڑھا بہت زیادہ نماز کے بینیفٹس. ریاض الصالحین جیسے میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کیا, حدیث کا مجموعہ ہے ریاض الصالحین, اس میں پورا بک آف ورچوز, کتاب الفضائل. اس میں نماز کے, مسجد جانے کے, جماعت سے نماز پڑھنے کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جب میں نے پڑھا میں نے کہا سبحان اللہ یار, یہ تو اب پکی کرنی ہے. تو میری تو یہ اسٹوری, واٹس یورز؟ اچھا ماشاء اللہ, بہت زبردست اسٹوری ہے آپ کی. اور یہ بالکل آپ نے جو کمپنی والی بات کی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ, اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فضول دوست ہیں, اس طرح کے دوست ہیں نا, تو آپ چلیں ٹھیک ہے ابھی آپ ان کے ساتھ ہیں, لیکن اپنے ساتھ وہ جو اچھا بندہ ہے نا, وہ جو مولوی بندہ ہے, اس کو بھی نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے نا. وہ بل اس کے پاس بھی رہیں, اس کا بھی ٹائم اس کے ساتھ گئے, اور یہ آپ کو فرق پڑے گا. اچھا میری اسٹوری اس طرح کہ ہم جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم وہ کالونی میں رہتے تھے, ہمارے گھر کافی کٹے ہوتے تھے, تو ہمارے پاس کچھ ایسے دوست تھے جو نماز کے لیے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا مولوی دوست جس کا مولوی بننے کا شوق نہیں تھا, تو ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. اچھا اب وہ یہ ہوتا ہے, اس کی امی جو ہے نا اسے گھر سے باہر نکال دیتی تھی اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. اب وہ پڑھو نماز, اب وہ آتا تھا آجا نماز پڑھنے چلی, ٹھیک ہے. پھر ہم نماز پڑھنے کے نکلتے تھے, اور نکلتے نا مسجد جاتے نا کنی کھا کے نا اسٹور کی طرف چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ ہم نے نماز وغیرہ نہیں پڑھنی, ہم نے ادھر ادھر چلے جانا ہے اس کی طرف سے. لیکن کبھی یہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے بھائی بھی اسی ٹائم پہ کئی دفعہ نکلے ہوتے تھے, تو وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے تھے. تو اس شکایت سے بچنے کی خاطر نا ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے. تو اس کے ساتھ پھر نماز بھی میں پڑھتا تھا, وہ ون آف مائی بیسٹ فرینڈس تھا. لیکن اس کے ساتھ نا وہ تو چلو, یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کے شروع میں جو ہے نماز پڑھنا, اور اسپیشلی مغرب والی جو چیز ہے وہ والی ایلیمنٹ ہوا, اور یہ سارا امی کی موٹیویشن سے. میں آپ کو سچی بتاؤں, ابو بھی مجھے جمعے کے جمعے لے کے جایا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر امی کی جو مین موٹیویشن ہوتی تھی, اس میں سے میرے لیے سب سے سولیڈیفائی جو ہے وہ مغرب ہوئی تھی. یہ تو پارٹ ہمارا آپ کہنے کے سیم ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے لیے جو ایکچوئل موٹیویٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ اب اراؤنڈ 2008-2009 نا, میں اپنے کچھ دوستوں سے کٹ آف بھی تھا, میں آئسولیٹڈ کافی تھا. اور انٹرنیٹ پہ نا 2009 میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اسپیشلی 2010 کے اندر. تو وہاں پر میری نا آن لائن انٹریکشن بھی کافی زیادہ ہوئی تھی انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ, اور وہاں سے نا میرے اندر دین کے بارے میں شک شبہات جو ہے نا وہ شروع ہونا ہوئے تھے. اور وہاں پر جو میرے لیے ایک دوسرا آلٹرنیٹ موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا تھا نا, وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا تھا, یہ سنتا تھا, میں نے کہا یار اسلام میں بھی جو ہے نا انٹلیکچوئلزم ہے, ہر چیز کا کوئی ایویڈنس ہے, ہر چیز کی کوئی ریزن ہے, ہر چیز کی کوئی لاجک ہے. تو میں اس طرف سے موٹیویٹ بھی ہوتا تھا, لیکن اس طرف سے نا مجھے ٹھوس بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فائرنگ بھی لگتی تھی. تو میں مطلب یعنی کشمکش میں تھا. میں اس کشمکش کے اندر نا میں نے سوچنا کیا کہ وائی ڈو آئی ایون پرے, میں نماز پڑھتا کیوں, واٹ از دا موٹیویشن فار دیٹ. تو میں اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا. تو اس کویشچننگ کے اندر نا میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار میں کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, واٹ آر دا ورڈ, واٹ ڈو دے ایون مین, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے اندر پہلے نا یہ ایک آئی کہ ہم یار بلائنڈلی جب یہ چیزیں کر رہے ہیں بغیر ایویڈنس کے, بغیر سوچے سمجھے, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, ٹھیک ہے. تو یہ میرا پہلے ایک موٹیویٹر یہ بنا تھا. نماز پہلے برائے نماز ہی پڑھ رہا تھا, بہترین, لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم سیئنگ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب میں نے وہ ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی نا, اور وہ ٹرانسلیشن نہ میں نے صرف پڑھی, میں نے اس کے ساتھ نا اس کو اس طرح پڑھا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بات کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو سے گفتگو کر رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میرے لیے اتنا امیزنگ وہ ایکسپیرینس تھا کہ میرے نا ایک تو انٹینس فوکس ہو گیا میں نماز کے اندر, اور میرے ذہن میں نا میننگ آ رہا تھا کہ وٹ شوڈ آئی سے ٹو اللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین, میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, لٹرلی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. تو اس سے میرا نا ایک دم سے ایک شاکر ایکسپیرینس جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ یار دس از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے نا. میں پوری زندگی سے کچھ اور کر رہا ہوں, اور یہ کچھ اور چیز ہے.
اور وہ میرا فرسٹ دھچکا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ مطلب یعنی نماز ایکچولی میں نماز کچھ اور ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ نا ہماری وہ 9th-10th کی کتابوں میں نا نماز کی 6, 7, 8 سے نماز کا یہ فائدہ وہ لسٹ لکھی ہوئی ہے, اور وہ لسٹ صرف ورڈز ہیں, مطلب یعنی وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. You couldn't connect to them. I never couldn't connect to them. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا, ہم نے بات تو کر دی کہ فحاشی سے روکتی ہے, لیکن کس طرح روکتی ہے, کیونکہ لوگ نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں کیا کسی یوتھ نے, اور وہ میں نے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ورڈز کیے نا, تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ ورڈ نہ صرف ون وے ہے, یہ ایکچولی میں آپ کو اس کا رسپانس بھی ملتا ہے, ایک یہ فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میری ایکٹیویٹی ہے کیا, بلکہ سیکنڈ یہ نہیں تھی, فرسٹ اس سے بھی پہلے یہ تھی, یہ فرسٹ تھی وہ سیکنڈ تھی. فرسٹ یہ میں جو سیکنڈ میں بتا رہا ہوں وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ یار کیا میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں وہ کافروں کو تو ڈیل کر رہا تھا آن لائن, میں ان کو تو کہہ رہا تھا کہ جی بھائی جان تم لوگ جہنم میں ہو, یہ ہو وغیرہ وغیرہ. ان کو تو فار ایگزامپل اگر میں نے کہہ دیا, لیکن میں کہہ کیا میں جنت میں ہوں. تو پھر میں نے دیکھا یار نمازیں تو میری فٹ پوری ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں یا کروں یا اسلام کو دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی بات کروں, ذاکر نائک کو دیکھ کے میں دفاع کرنا شروع کر دوں, اس سے پہلے مجھے خود تو مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا, یار واٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ آف بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ میں نے غور کیا, میں نے کہا اچھا وہ 5 پلرز ہیں. تو 5 میں جو سیکنڈ پلر ہے وہ نماز تھا. تو میں سوچا کہ اچھا نماز 5 وقت کی جو ہے نماز پڑھنی چاہیے نا, تو وہ تو کم از کم پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ میرا پرائمری موٹیویٹر تھا کہ یار کم از کم میں مسلمان تو کہنے کے لائق ہوں. ٹھیک ہے نا.